کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں پارٹ 18 کے ساتھ حاضر ہوں اور ہمارا مطالعہ کتاب توحید کا جاری ہے اور صفحہ نمبر 169 تک ہم پہنچ چکے تھے۔ یہاں کی چند سطور کا مطالعہ ہم نے کیا اور ابھی یہ موضوع جاری ہے۔ تو اگلا پیراگراف ہے کہ اس کے برعکس تفویض بھی خطرناک ہے، کیونکہ انسان جب اپنے ارادے سے کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو مستقل گمان کر لیتا ہے، پس وہ شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چاہیے کہ وہ اس طرف متوجہ رہے کہ اس کا ارادہ طاقت کا محتاج ہے۔ کیا طاقت کے بغیر ارادہ کر کے کام انجام دیا جا سکتا ہے؟ انسان محتاج در محتاج ہے۔ انسان کا ارادہ خواہ نیکی کا ہو یا برائی کا کافی نہیں ہے، بلکہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک توفیق حاصل نہ ہو، اسباب مہیا نہ ہوں، تو کام کیسے انجام پا سکتا ہے؟ یہاں پہ اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور اگلا موضوع ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے۔ ہر کار خیر جس شخص سے بھی صادر ہو، اللہ کے اذن، قدرت اور مشیت سے انجام پاتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ اس کے بغیر کام کر سکے تو ناممکن ہے کہ کام انجام دیا جائے۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک چیز واقع ہو، لیکن اس کو تحقیق اور ہستی سے آراستہ کرنا اللہ کی مشیت سے وابستہ ہے۔ میری مراد کا برآنا ہستی خدا سے تعلق رکھتا ہے کہ حقیقت میں خدا کی طرف اضافت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ انسان اللہ کی مدد اور تائید حاصل کر لے تو خیر انجام دیتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ اسے توفیق دی۔ میں جو ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں رکھتا، اس ارادے کو بھی خدا نے الہام فرمایا اور اس کی مہربانی کی اور توفیق دی۔ تو یہ یہاں اگلا پیراگراف ہے کہ اور تم نہیں چاہتے، یہ ترجمہ ہے، اور تم نہیں چاہتے زمین کی تمام رہنے والے جبری طور پر یہ بریکٹ میں ایمان لے آتے تو کیا مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کویسچن مارک۔ جب پھر بریکٹ میں کہ جبری ایمان کا کیا فائدہ؟ کویسچن مارک۔ یہ سورہ یونس کی آیات نمبر 99 کا ترجمہ تھا اور اگلا صفحہ نمبر ہے 172 اور اگلا پیراگراف ہے کہ وہ انسان کا ارادہ سلب نہیں کرتا تاکہ انسان اپنے اختیار سے رو بسعادت یا رو بشقاوت ہو کر چلتا رہے۔ اگر وہ انسان کا ارادہ سلب کر لے تو انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا، اس کے ثواب اور عذاب کی بنیاد اور اساس ہی رہ جاتی ہے۔ جس وقت گناہ کا امکان ہوتا ہے تو اس سے بچنا انسان کے ثواب و کمال کا باعث بنتا ہے، نہ کہ اسے بغیر ارادے کے کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ بشر کے کمالات اس کے ارادے کے وسیلے اور واسطے سے وجود میں آتے ہیں۔ خوبیوں میں صفت جمالی، مضبوط ارادے سے حسن عمل انجام دینا، اور برائیوں میں صفت جلال، ترک ارادہ، گناہ اور بریکٹ میں صبر اور کف نفس یعنی مخالف نفس سے زبان بشر کے اختیار میں ہے۔ کبھی اپنے اختیار اور ارادے سے حسن کلام ظاہر کرتا ہے اور جب کبھی بد کلامی درپیش ہو تو نفس کو ہیجانی کیفیت سے نکال کر کنٹرول کرتا ہو، اور بعض اوقات ایک بد کلامی کو روکنے کی جزا میں 1 سال کی عبادت کا کمال پا جاتا ہے۔ اطاعت اور معصیت تکامل بشر کے لیے ہیں اور ان کا دار و مدار انسان کے ارادہ
پر ہے اور کسی مقام پر نہ کسی زمانے میں مستقل حیثیت رکھتا ہے اور نہ ہی مشیت الہی سے بے نیاز رہ سکتا ہے، نیز ارادے کے بغیر بھی نہیں پایا جاتا، گناہ میں بھی مستقل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرنا چاہے لیکن اس کا بھی تحقیق پیدا کر لینا اذن خداوندی کا محتاج ہے۔ اور پھر ہے یہ ہر دو امداد کے تولا ما تولتو ما تولی، ہر دو امداد کے محتاج ہیں۔ یہاں پہ اس ہمارے 19ویں نشست کا اختتام ہوتا ہے اور ہم اب صفحہ نمبر 173 پر ہیں۔ یہاں سے 20ویں نشست کا، اس کتاب کی 20ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور موضوع ہے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، صفات زائد بر ذات نہیں ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے کی ابتدا میں فرمایا کہ اس ہستی وحدہ لا شریک اللہ کی حمد کی تمام حمد کرنے والے اس کی حمد سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص ان کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اس کی صفات ثبوتیہ کے بارے میں فرمایا کہ مزید ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وہ اور یہ ظاہر بھی کے لحاظ سے یہ دو فقرے لیسا لصفت حد محدود اور کمال الاخلاص نفی الصفات عنہ یہ متضاد نظر آتے ہیں، لیکن اگر انہی دو فقروں میں غور کیا جائے تو یہ تضاد دور ہو جاتا ہے۔ وہ مقام جہاں یہ فرمایا کہ خدا صفت نہیں رکھتا، وہ صفت جو کہ زائد بر ذات ہو وہ نہیں رکھتا۔ نعمت اور منعوت جس کے نعمت بیان ہو نہیں ہے، یعنی اس کی ذات مقدس عین کمال ہے، نہ یہ کہ کمال کوئی اور وجود رکھتا ہو اور اس ذات پر عارض ہو۔ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان کی ذوات پر زائد ہیں۔ وہ مخلوق میں مخلوق میں العلم الکفایہ نفس ہی حاصلۃ نفس، بشر کا علم اس کی ذات پہ عارض ہوتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتا، بعد میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قوت ایک کیفیت ہے جو نفس پر عارض ہوتی ہے، معروضی کیفیتیں مخلوق کی صفات ہیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 174 اور اگلا موضوع ہے کہ تعدد کا لازمہ ترکیب ہے۔ البتہ خدا کے لیے معروضی کیفیتیں غلط تصور ہے، اس لیے کہ الشہادت کل صفت نہا غیر موصوف، صفت اور موصوف دو چیزیں ہوتی ہیں، صفت اور موصوف کے غیر، عارضہ معروض کا غیر اور علم اپنے عالم کا غیر ہوتا ہے۔ ہر ایک موصوف بھی اپنی صفت کا غیر ہوتا ہے۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ پس فمن وصف اللہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد صنعہ، جس نے اس مفہوم میں کہا خدا علم رکھتا ہے، اس نے خدا کو دو حصے کر دیا، علم اور عالم۔ مخلوق کی طرح کے ایک اس کی ذات ہے اور دوسرا علم۔ اگر خدا کی توصیف اس طرح سے کی جائے تو گویا خدا کی صفت کے ساتھ مقرون کر ملا دیا جائے گا، مقرون کو ملا دیا جائے گا، اور جو اس طرح مقرون کرے گا وہ دوئی کا قائل ہو جائے گا۔ صفت اور موصوف جو دوئی کا قائل ہوا۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے کہ ومن ثنا ہو فقط جزا ہو، اس نے جدائی ڈال دی اور خدا کے دو اجزاء تصور کر لیے، مثلا ذات اور علم۔ ومن جزان فقط جہل ہو، اور وہ شخص جو خدا کو تجزیہ کے قابل سمجھتے ہوئے اس کے اجزاء کا قائل ہو گیا، وہ خدا سے جاہل ہے، اسے مرکب سمجھ رکھا ہے۔
خدا کو واجب الوجود ہونے کے طور پر پہچان نہیں سکا۔ اگر صفت اور موصوف کے درمیان ترکیب اور بریکٹ میں مرکب ہونا قرار دی جائے تو ہر ایک ترکیب مختلف اجزاء کا مرکب ہونا کے لازمہ عجز ہے۔ اجزاء کے احتیاج اور مرکب کرنے والے کا احتیاج، پس چاہیے کہ کوئی اور واجب الوجود ہو تاکہ اسے ترکیب دے کہ مرکب کرے، کیونکہ وہ خود بخود تو مرکب ہو نہیں سکتا۔ بس اگر صفت اور موصوف کی تعدد کے قائل ہو جائیں تو پھر واجب الوجود باقی نہیں رہ سکتا۔ صفحہ نمبر 175۔ لہذا اس مقام پر جو فرمایا نفی الصفات عنہ، خداوند تعالیٰ صفت نہیں رکھتا، یعنی بئی معنی کی زائد برذات وہ صفات جو ذات پر عارض ہو جائیں۔ پھر اس مقام پر جہاں فرمایا کہ والذی لیس لصفتہ حد محدود، ذات کے لیے صفت ثابت کی، یعنی وہی ذات مقدس حق ہے جو عین علم ہے، عین حیات ہے، عین قدرت ہے، عین رحم ہے۔ مزید یہ کہ ذات عرض لہ العلم، وہی صفت مقدس رکھنے والا موصوف خدا ہے، فقط اجل، جلسہ اور رسم جیسے کہ مخلوق کی صفات ہوتی ہیں، خدا کی صفات ان تمام حدود و قیود سے بالا تر ہیں، کیونکہ ان کی صفات عین ذات ہیں۔ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ لیس لصفت ہی حد محدود، جس طرح اس کی ہستی کا کوئی اندازہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی صفت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر حد آ جائے تو عجز کی علامت ہے، اور خدا اس عجز سے اور اس حد سے منزہ اور پاک ہے۔ وہ مخلوق ہے جس کی ظرفیت کا اندازہ صفات کمالی مثلاً علم اور طاقت سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ محدود ہیں، لیکن خداوند لم یزل خلقت کو پیدا کرنے سے پہلے عالم تھا۔ اب ایسا ہی ہے کہ بعد میں بھی ایسا ہی رہے گا، اور وہ اول و آخر نہیں رکھتا۔ اس کی ابتدا اور انتہا کا تصور باطل ہے۔ تنہا اتنا نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ موجود ہے یا موجود ہوگا اسے جانتا ہے، کمیت اور کیفیت کے ساتھ قابل تجدید نہیں ہے۔ فقط اسی انداز میں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جد محدود و نعت موجود نہیں رکھتا، اور لا اجل محدود کو وہ اندازہ مقرر ہو یا ہو سکتا ہو کہ اس کے لیے وقت اور زمانہ معین کریں۔ اس کے لیے کسی قسم کی مجدیت نہیں ہے۔ تبرکہ اس کی تائید میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔ تبرکن اس کی تائید میں ایک روایت پیش خدمت ہے، اور یہ صفحہ نمبر 176 اور موضوع ہے کہ صفات الہی کی انتہا نہیں، صفات الہی کی انتہا نہیں، یہ موضوع ہے۔ کافی میں حضرت امام ہادی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مت کہیں علم خدا کی انتہا تک، اس لیے کہ خدا کا علم انتہا نہیں رکھتا۔ یہ کافی سے لیا گیا ہے، اور پھر آگے ہے کہ یعنی خدا بندہ محمد اور آل محمد پر سلامتی بھیج جس قدر تیرے علم کے انتہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم کی انتہا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حد رکھتا ہے، لہذا اس طرح تعبیر نہ کریں۔ ایک اور روایت میں حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا سبحانہ علیم اس سے بلند و بزرگ ہے کہ کسی صفت سے اس کی توصیف کی جا سکے، اس لیے خداوند تعالیٰ کو صفت حد نہیں رکھتی ہیں، انتہا رکھتی ہیں، نہ انتہا رکھتی ہیں۔ کافی، یہ کافی سے لیے گئے ہیں۔
اور پھر آگے اگلا پیراگراف ہے کہ آپ کی ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ اگر تمام اہلیان افلاک و زمین مل کر بھی چاہیں کہ اس کی توصیف بیان کریں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کافی جو کوئی بھی علم خدا کو چاہے کہ توصیف کرے وہ اپنی محدود سی ظرفیت اور علم کے مطابق ہی توصیف کرے گا، اس لیے کہ ہر کسی کا فہم و ادراک اس کی اپنی شخصیت کے مطابق ہے۔ مخلوق عقل کے کسی بھی درجے پر کیوں نہ فائز ہو، پھر بھی وہ محدود ہے، تو پھر لامحدود کی توصیف کیوں کر بجلا سکتا ہے؟ یہاں اور یہ کویسچن مارک ہے، اور آگے پھر یہ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 91 اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی وہ قدر نہ کی جو ان کا حق تھا، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس بشر یعنی پیکر خاکی پر اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، کہہ دو وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت لے کر آئے، جس کو تم قرطاسی انداز میں منتشر کر کے بیان کرتے ہو اور حقائق چھپا لیتے ہو؟ کویسچن مارک۔ اور تمہیں وہ کچھ تعلیم دیا گیا جو تم خود اور نہ تمہارے آباء و اجداد ہی کے علم میں ہے، کہہ دو اللہ نے پھر انہیں غافلانہ کھیل کود میں چھوڑ دیا۔ یہ اور صفحہ نمبر ہے 177، اور اگلی لائن ہے کہ ہاں جب عقل کامل ہو جائے تو بخوبی ادراک کر لیتا ہے کہ حقیقت میں معرفت الہی کا وہ حق ادا کرنے سے عاجز ہے جس کا مستحق پروردگار عالم ہے۔ اگلا موضوع ہے کہ کمال کی علامت پیغمبر اکرم کی معرفت ہے، اور یہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، معرفت فرماتے ہیں کہ رب لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری ثنا کا حساب چکا نہیں سکتا۔ ادراک احاطے پر موقوف ہے، ادراک احاطے پر موقوف ہے۔ آدمی جس چیز پر محیط ہوتا ہے اسی کا ادراک کرتا ہے۔ مخلوق محدود ہونے کی بنا پر کیسے لامحدود کا احاطہ کر سکتی ہے؟ کویسچن مارک۔ آدمی جس قدر بھی کائنات کا علم رکھتا ہو، خدا کی نسبت تو محدود ہی ہے۔ اس مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ انت کما اسنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا کی ہے۔ ثنا تو فقط وہی ہے جو تیری اپنی توصیف کردہ ہے۔ السمیع العلیم، سماعت اور علم رکھنے والا، العزیز الحکیم، غلبہ اور حکمت رکھنے والا، علی علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا، شہید، حاضر و ناظر گواہ۔ پس بشر کا کمال اس میں ہے کہ یہ سمجھ لے کہ اوصاف الہی میں سے جو کچھ بھی اس نے اپنے فہم و ادراک سے سمجھا ہے وہ اس کی اپنی محدود فہم و ادراک اور ذہنی وسعت کے حد ہے، نہ کہ حقیقت واقع، ورنہ ذات باری تعالیٰ اس کی ذہنی وسعتوں سے بہت بلند ہے، اور اس امر سے بھی کہ جیسی وہ ذات ہے کوئی شخص اس کی ایسی ہی توصیف کا کھوج ڈھونڈ نکالے۔ عبودیت کا کمال اپنے عجز بندگی کو پا لینے میں ہے، یعنی اپنے فہم و ادراک سے یہ حقیقت سمجھ جائے کہ وہ حق بندگی ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے، اور معرفت کا کمال بھی معرفت ہے، معذوری اور عجز کو سمجھ کر تسلیم کرنے میں۔ معرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، جیسی معرفت کا تو سزاوار ہے جو ہم نے اس طرح تجھے نہیں پہچانا، اور جیسی عبادت کا تو اہل ہے ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی۔ لہذا مندرجہ بالا جملے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے اخذ کیے گئے ہیں، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کمال اور نہایت عبودیت پر روشن دلیل ہیں۔ مثلا اگلا پیراگراف ہے، مثلا عبد کی ایک شان شکر ہے، کیا ہم میں سے ہر شخص شکر کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کویسچن مارک۔ چونکہ نعمتیں لامحدود ہیں، ہر ایک فرد کے لیے ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 ہے، اس کا ترجمہ کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمان
آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور مسخر کر دیا ہے یہ بریکٹ میں آگے ہے کہ یعنی کہ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، اور ظاہری و باطنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی ہیں کوشچن مارک۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا جاہل بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم، ہدایت اور نور کے جھگڑا کرتا ہے کوشچن مارک۔ اور آگے ہے کہ ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں عقل و فہم و ادراک باطنی نعمتوں کی پہچان کروانے والے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ہر نیا فہم و ادراک ایک تازہ نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا اثر نو لازم ہے۔ اللہ کی لامحدود عظمت کے بالمقابل بندگی لامحدود خضوع و خشوع سزاوار ہے۔ پہ بندہ اپنے پروردگار کی عظمت کو کتنا ہی کوشش اور محنت سے ظاہر کرنا چاہے، سوائے اس کے ممکن نہیں کہ وہ اپنی پیشانی خاک پر رکھ دے، یعنی عجز و بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تسبیح اور حمد بجا لائے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 179۔ اور پھر اگلا پیراگراف ہے، موضوع ہے کہ بھرپور توانائی خرچ کر کے مقدور بھر تقوی اختیار کیجیے۔ اور اس کے لیے یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا ترجمہ کہ اے مومنو اللہ سے اس طرح تقوی یعنی خوف و امید اختیار کرو کہ جس طرح اللہ اس کا اہل ہے، اور بغیر تسلیم کیے ہوئے اسی طرح نہ مر جانا کہ تم مسلمان ہی نہ ہو۔ اور پھر اگلا پیراگراف کے بعد مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ سورہ تغابن کی 14ویں آیت کے ذریعے منسوخ یا واضح ہوئی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ آگے اس کا ترجمہ کہ اپنی تمام تر استطاعت کے برابر تقوی اختیار کرو۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے، یعنی اس کا ترجمہ اور یعنی جس قدر تم اختیار کر سکتے ہو تمہارا حق یہی ہے، ورنہ کوئی مخلوق بھی تقوی اختیاری کرنے کا وہ حق ادا نہیں کر سکتی جس کا اہل پروردگار عالم ہے۔ لیکن میری نظر میں یہ روشن ہوا ہے کہ پہلی آیا مبارکہ میں بھی تنسیخ یا بیان لانے کی احتیاج اس لیے نہیں کہ وہی جو حق تقاطع بیان فرمایا گیا ہے، دوسری آیت میں اسے استطاعت کے مطابق تقوی کہہ کر ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہارے جسم و جان میں جس قدر توانائی ہے اسے تقوی پر خرچ کرو، ورنہ تکلیف محال ہرگز نہیں دی جاتی۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ اگر بطور اطلاق تقوی مطلقاً مراد لے لیں، یعنی وہی ظاہر معنوی مراد لے لیں، تو کوئی شخص بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اس طور پر کہ خدا سزاوار ہے، لیکن اتنی مقدار میں کہ جس قدر استطاعت، قوت و توانائی رکھتا ہے، یا نہ یہ کہ واقعاً خدا جس کا اہل ہے کہ اس کی اہلیت لامحدود اور منتہا ہے۔ یہاں اگلا پیراگراف اور آخری کے پس خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر صفات کے نفی فرمائی وہاں وہ صفات مراد ہیں جو ذات کے علاوہ اور زائد بر ذات تصور کی جاتی ہیں، اور دوسرے مقام پر جو فرمایا کہ نعمت موجود وہ صفات جو عین ذات ہیں، جیسا کہ ذات لامحدود ہے صفات بھی لامحدود ہیں، اور جیسا کہ مخلوق کا ذات حق کا احاطہ کرنا محال ہے، اسی طرح صفات حق کا احاطہ کرنا بھی محال ہے۔ یہاں پہ ہماری یہ 20ویں اس کتاب کی 20ویں نشست کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور ہماری آڈیو کا بھی۔ اللہ حافظ۔